ناول میرا محرم عشق قسط نمبر 38 مصنفہ مہر نور۔ خطرے کے سائے منڈلا رہے تھے۔ وہ سب اس وقت شہر کے ایک مہنگے شاپنگ مال میں موجود تھے۔ بالاج اور ہیزل دونوں ایک سائڈ کسی اسٹال کے پاس کھڑے بحث کر رہے تھے۔ ہیزل کا موڈ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ دوسری جانب عالم اور حالہ کوئی بکس دیکھ رہے تھے۔ ندا اور شاویز کے ساتھ مشعل ان چاروں کو دیکھ کر بس مسکرا رہی تھی۔ وہ تینوں ڈریسز کی سیل دیکھ رہے تھے۔ مشعل شاویز کے لیے اپنی پسند کے کپڑے نکال رہی تھی۔ ارے واہ، یہ کتنی اچھی ہے! ایک وائٹ ٹی شرٹ جس پر بہت پیارے اینیملز بہن بھائی بنے تھے۔ یہ دیکھیں بگ برو۔ شاویز کے ساتھ وہ شرٹ لگا کر ہر اینگل سے چیک کرتی وہ اس وقت اس کی دادی اماں لگ رہی تھی۔ شاویز بس اس کو دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ یہ سارے پیک کر دیں بھائی۔ اس نے وہ ساری شرٹ سیلز مین کی طرف بڑھائیں۔ نیتا تو اپنے لیے الگ الگ رنگ کے اسٹرولرز دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم ان سے کچھ فاصلے پر نظر دوڑائیں تو ہیزل اور بالاج میں بحث چل رہی تھی۔ اتنے پیارے جھمکے تو ہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے یہی چاہیے۔ ہیزل اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ تم اتنے ہیوی جھمکے پہنتی تو ہو نہیں، خواہ کانوں میں درد ہوگی، کوئی سمپل سے جھمکے دیکھو۔ بالاج نے اسے نرمی سے رپٹا۔ کیا مصیبت ہے، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ پتہ نہیں میری ماں بنے شخص کے متھے مار دیا۔ اتنا کنجوس انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایک جھمکے کی جوڑی تک نہیں لے کر دے سکتے۔ وہ فل ڈرامائی انداز میں کہتی بالاج کو تحس دلا رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کاؤنٹر کی طرف مڑا۔ اس طرح کے 6 پیس الگ رنگ اور الگ ڈیزائن میں پیک کر دو۔ اور ہیزل کے دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ پڑے۔ واہ، پہلے ایک بھی نہیں اور اب 6۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹوں کے رنگ بکھر گئے۔ بالاج اس سے خفا ہوتا منہ پر غصہ سجا چکا تھا، مگر دوسری طرف پرواہ کس سے تھی؟ وہ تینوں اس وقت برقعوں میں تھیں۔ مشعل نے گرین کلر کی ٹخنوں کو چھوتی فراک میں تھی۔ اس پر خوبصورتی سے حجاب کے کندھوں پر اچھے سے بلیک شال لے رکھی تھی۔ دوسری جانب حالہ اور عالم بکس لے رہے تھے۔ یہ لو، اس میں زیادہ اچھی انفارمیشن ہے، تمہاری اسٹڈیز میں بھی بہت ہیلپ کرے گی۔ عالم نے ایک کتاب اٹھا کر حالہ کی طرف بڑھائی۔ حالہ نے ستائش سے کتاب کو دیکھا۔ یہی فائدہ ہوتا ہے پڑھنے لکھنے کزن کا۔ حالہ کی بات پر عالم کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھتے حالہ اسٹرک ہوتی بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس کی فیلنگ سے بے نیاز بکس پیک کروانے لگا۔ مشعل کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے بیگ سے موبائل نکالا۔ اسلام شاہ کی کال آ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو بتاتی ایک سائڈ آ کر کھڑی ہو گئی، پھر کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب اسلام شاہ کی کانوں میں اس کی خوبصورت آواز پڑتے سکون ملا۔ کہاں غائب ہو مسز؟ اس کی سرشار مگر کچھ دکھی آواز آئی۔ شاپنگ کرنے مال آئے ہیں۔ میں نے سوچا ان سب کا موڈ اچھا ہو جائے گا، اس لیے ہم آ گئے۔ شاویز کی نظر اچانک سامنے سے آتی ایک لڑکی کی طرف اٹھی اور شاویز شاہ سخت رہ گیا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت پنک شرٹ کے ساتھ وائٹ پینٹ میں تھی، وائٹ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا اور مسکرا کر اپنے ساتھ چلتے کسی شخص سے بات کر رہی تھی، اور شاویز شاہ لمحوں میں اسے پہچان گیا۔ وہ فریال سعید تھی۔ شاویز کو حیرت ہوئی اس بات پر کہ وہ اس شخص کے کتنے قریب چل رہی تھی۔ اچانک سامنے سے آتا ایک لڑکا فریال سے ٹکرانے والا تھا۔ اس مرد نے فوراً فریال کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا اور اس کے سینے سے ٹکرائی۔ وہ لڑکا خفگی سے کچھ کہہ رہا تھا اور فریال ہنس پڑی۔ یہ منظر دیکھتے شاویز شاہ کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں آگ اتری۔ وہ دونوں مال سے باہر کی جانب جا رہے تھے۔ آخر کون تھا وہ مرد جو فریال سیٹ کے اتنے قریب آیا اور وہ بدلے میں مسکرا رہی تھی؟ شاویز شاہ کا سارا سکون غارت ہو گیا۔ دل کی دنیا ہل گئی تھی۔ اسے کس دوسرے کے ساتھ دیکھ کر آنکھوں کے ساتھ سارے جسم میں جلن اتر گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور غصہ ہچکولے مارنے لگا۔ وہ دونوں مال سے باہر نکلے اور گاڑی کی طرف بڑھے۔ کیا لگتا ہے تمہارے بھابھی کو یہ گفٹ پسند آئے گا؟ فریال نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں بھیا، آج آپ کی فرسٹ اینیورسری ہے، مجھے یقین ہے یہ گفٹ دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ اس بات پر یاسر کے چہرے پر کچھ سکون آیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ہاں، اسی لیے تو تمہیں ساتھ لایا تھا، مجھے کیا پتہ لڑکیوں کی پسند کا۔ اس بات پر فریال نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے۔ ہاں دیکھ لیں پھر، آپ کی بہن کتنی فیشن اور سینسیبل ہے۔ وہ ایک لمحے اپنی بہن کو دیکھتا رہا۔ اگلے ہی لمحے دونوں ہنس پڑے۔ آئندہ چلتے ہوئے احتیاط کرنا، اگر میں تمہیں ٹھیک وقت پر اپنی طرف نہ کھینچتا تو وہ لڑکا تمہارے ساتھ ٹکرانے والا تھا۔ یاسر کی کچھ سنجیدہ ہدایت پر فریال کی مسکراہٹ بھی سمٹی اور وہ کچھ سنجیدہ ہوئی۔ آنکھوں کی سکرین پر شاویز شاہ کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ غلطی سے صرف اس ستمگر کے ساتھ ہی ٹکرائی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ یاسر گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ مشعل بات کرتی ایک نظر ان سب پر بھی ڈال رہی تھی۔ اچھا، ان سب کو لے گئی ہو اور اپنے شوہر کو جھوٹے منہ ایک بار بھی پوچھا تک نہیں؟ اس کی غم میں ڈوبی آواز پر مشعل کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ تو سب بھی غائب ہو گئے تھے۔ بات کرے اچانک اس کی نظر دوسرے فلور کی جانب اٹھی۔ وہاں کوئی آدمی چہرہ کور کیے کھڑا تھا اور مسلسل ہیزل اور بالاج کو دیکھ رہا تھا۔ مشعل کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس کی نظر اس شخص سے ہوتی بالاج اور ہیزل کی جانب اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص نے اپنا ہاتھ اوپر کیا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی جس کا رخ سیدھا ہیزل کے دل کے مقام پر تھا۔ مشعل شاہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ تم فون بھی تو کر سکتی تھی۔ اسلام کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ اس کے ہاتھوں سے موبائل فون نیچے گرا اور فوراً ہیزل کی جانب بھاگی۔ اس آدمی نے
ट्रिगर प्रेस किया और दूसरे ही लम्हे मॉल में गोली की आवाज़ गूंजी। मशल ने हेज़ल को ज़ोर से धक्का दिया और सीधा बालाज से टकराई और बालाज का बैलेंस बरकरार न रहा। वो सीधा ज़मीन पर गिरा और हेज़ल उसके ऊपर ही गिरी। वो दोनों ये सब समझते इससे पहले ही सारा शॉपिंग मॉल चीखों पुकार से गूंज उठा। इन चारों ने फ़ौरन नीचे देखा और इन सब की चीखें निकल गईं। गुड़िया! आलम और शावेज़ उसकी तरफ चीखते हुए भागे। उसके जिस्म में गोली कहाँ पे बस्त हुई उसे कुछ समझ न आई, मगर लोहे की तरह गर्म से अंदर दाखिल होता महसूस हो रहा था। उसका सारा जिस्म साकत रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया और फिर वो धड़म से ज़मीन बोस हुई। फ़ोन के उस पार असलाम शाह ने गोली की आवाज़ साफ सुनी। उसके बाद लोगों की चीखों पुकार। असलाम शाह फ़ौरन अपनी कुर्सी छोड़ता हुआ उठा। मशल क्या हुआ है? मगर दूसरी तरफ जवाब नदार। स्नो क्या हुआ है, कुछ बोलो तो। वो फ़ोन चेहरे के पास लाता वहशतज़दा चीखा, मगर मशल की सांस की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मोबाइल तो वहीं गिर चुका था और फ़ौरन ऑफिस से निकलता गाड़ी की तरफ भागा और इसके लॉकेट की लोकेशन ट्रेस करता गाड़ी मॉल की जानिब मोड़ चुका था। वो दोनों भागते हुए मशल की जानिब बढ़े। निदा और हाला भी इनके पीछे ही भागीं। हेज़ल और बालाज दोनों उठे और वो अब तक ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या, मगर मछली को ज़मीन पर गिरे देख दोनों की जान निकल गई। आप भी? हेज़ल चीखती हुई उसकी तरफ भागी। वो सब इसके पास आ चुके थे। शावेज़ ने उसका सर अपनी झोली में रखा, फिर उसका गाल थपथपाया। गुड़िया मेरी जान, आंखें खोलो। वो मुसलसल इसका गाल थपा रहा था। हेज़ल ने उसे कंधों से पकड़ा, फिर अचानक उसे अपने हाथ पर कुछ गिला महसूस हुआ। उसने अपना हाथ सामने किया, वो सारा खून से सना था। हेज़ल की चीख निकल गई। आप ही आंखें खोले, क्या हुआ है आपको? हेज़ल चीख पड़ी। आलम ने उसकी कलाई पकड़कर नब्ज़ चेकी। पल्स बहुत सस्त चल रही थी। उठे उसे हॉस्पिटल लेकर चलो। शाबाज ने फ़ौरन अपनी बाहों में भरा और वो सारे एक साथ बाहर की जाने भागे। आलम ने गाड़ी ड्राइव की। हाला फ्रंट सीट पर बैठी। शावेज़ ने उसे पीछे हटाया और इसका सर अपनी झोली में रखा और गाड़ी तेज़ी से मॉल से बाहर निकल गई। हेज़ल और निदा दूसरी गाड़ी में थे। फराज मॉल की पार्किंग में एक साइड खड़े गार्ड्स को कत्ल कर देने वाली नज़रों से घूर रहा था। हेज़ल मुसलसल रोई जा रही थी और निदा से हौसला दे रही थी। फराज ने उस गार्ड की गन निकाली और उसके कंधे पर पट्टी पर रखी। तुम लोगों को मैंने क्या कहा था? ये काम कर रहे थे? तो गुस्से से इन पर चीखा। वो सब बालाज को इतने गुस्से में देखकर कांप उठे। बालाज गार्ड्स को हिदायत देता साथ लाया था। वो सिंपल कपड़ों में इनसे कुछ फासले पर इनकी हिफाजत के लिए मौजूद थे। बालाज का बस न चला वो इन सबको कत्ल कर दे और वो गार्ड्स सर झुकाए खड़े थे। तुम लोगों की मौजूदगी में इन लोगों ने मेरी बहन को गोली मार दी। वाह, मक्खियाँ मार रहे थे। बालाज ने मुक्का उस गार्ड के मुंह पर दे मारा। निकल जाओ, तुम सबकी शक्ल में नहीं देखना चाहता, किसी काम के नहीं हो। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो फिर तुम चारों की जान अपने हाथों से लूँगा। सबके सब फारिग हो। वो अपनी लाल होती आंखों से इन सब पर गुस्से से गिर जा। वो चारों पीछे हट गए। बालाज फ़ौरन गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी हॉस्पिटल की जानिब दौड़ाई। इन सब के मॉल से निकलते ही इस्लाम की गाड़ी मॉल में रुकी। वो फ़ौरन मशल के मोबाइल पर कॉल मिलाता अंदर भागा। वहाँ हर तरफ अफरा तफरी मची थी। इसके कारण मशल के मोबाइल की बेल गूंज रही थी। वो इसकी आवाज़ से मत भागा। वहाँ एक कोने में मशल का मोबाइल गिरा हुआ था। इस्लाम ने झुककर इस मोबाइल को उठाया और अचानक उसकी नज़र सामने ज़मीन पर गिरे खून पर पड़ी। कोई खंजर था जो इस्लाम शाह के सीने में पेवस्त हुआ। वो पागलों की तरह इन सबको ढूंढने लगा, मगर इन सातों का मॉल में कोई नामो निशान नहीं था। हर किसी से पूछ रहा था, मगर कोई भी कुछ नहीं बता रहा था। वो फ़ौरन बाहर निकला और अचानक उसे फलाज के गार्ड नजर आए। वो इनकी तरफ बढ़ा। वो सब कहाँ गए हैं? क्या हुआ था यहाँ? इस्लाम का लाल भभू का चेहरा देखकर इन सबको अपनी जान जाती महसूस हुई। इस्लाम का लाल भभू का चेहरा देखकर इन सबको अपनी जान जाती महसूस हुई। वो सब सर झुका गए। इस्लाम ने इनमें से एक का गिरबान पकड़ा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो सब कहाँ गए हैं? क्या हुआ था यहाँ? फलाज उसके चेहरे पर गिर जा। सर, वो इस शख्स को अल्फाज न मिले। जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। इस्लाम की उछलती आंखें खून छलका रही थी। वो इतना गुस्से से चीखा के सब अंदर तक लरज़ उठे। सर, वो सब शॉपिंग कर रहे थे, फिर मॉल में अचानक गोली चली और कुछ भी सोचने समझने से पहले मॉल में अफरा तफरी मच गई। इस्लाम शाह का दिल खौफ से कांप उठा। गोली किसे लगी है? मगर वो कुछ ना बोली। क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? गोली किसको लगी? वो दोबारा वहशतज़दा लहजे में धाड़ा। वो सर, बीबी जी को। और इस्लाम शाह के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कोई पहाड़ था जो इस्लाम शाह पर गिरा, वो पत्थर हो गया। किसको लगी है? वो दोबारा बोला। आवाज़ कांपती थी। दिल खौफ से धड़कने से इनकारी हुआ। उसके दिमाग में बहुत सारे बुरे ख्याल आ रहे थे, मगर वो सोचना नहीं चाहता था। सर, वो आपकी। इससे पहले वो दूसरा लफ्ज़ अदा करता इस्लाम का हाथ उठा और इसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर डाली। उसकी आंखों में वहशत हिचकोले मारने लगा। खबरदार अगर ऐसा लफ्ज़ भी अदा किया, मेरी बीवी को खराश भी आई तो तुम सबकी जान निकाल दूंगा। वो इसे मुसलसल मार रहा था। बहुत मुश्किल से इन तीनों ने इस्लाम को इससे दूर किया। इस्लाम ने इन तीनों से ख़ुद को छुड़वाया। तुम चारों अपनी कब्रें तैयार कर लो। इनके चेहरे पर चीखता वो फ़ौरन गाड़ी की जानिब भागा। इसे हॉस्पिटल लेकर आए थे और आलम फ़ौरन आईसीयू में इसके साथ भागा।
وہ کیس نہیں لے رہے تھے، مگر عالم کے اصرار اور شاویز کے غصے سے گرجنے پر وہ مشل کو ICU میں لے کر گئے۔ باہر وہ سب چکر کاٹ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ندا، ہیزل اور بالاج سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ ہیزل کی مسلسل ہچکیاں بن گئی تھیں اور شاویز کی آنکھیں درد کی شدت سے لال ہو چکی تھیں۔ عالم ICU میں چلا گیا تھا اور باہر وہ پانچوں انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ 10 منٹ بعد ہاسپٹل کے کوریڈور میں اسلام شاہ کے بھاگنے کے انداز سے آ رہا تھا۔ وہ اپنی وحشت زدہ آنکھوں سے ان سب کو دیکھتا سیدھا شاویز کی طرف آیا۔ کیا ہوا ہے؟ بولو، میری بیوی کہاں ہے؟ وہ ان سب کا گریبان پکڑ کر چیخا۔ بالاج نے آگے بڑھ کر شاویز کا گریبان چھڑوایا۔ شاویز تو اپنی تکلیف زدہ آنکھوں کے ساتھ اسلام کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ساری سفید شرٹ خون سے سنی تھی۔ اسلام کی نظر جیسے ہی اس کے حلیے پر گئی، جسم سے جان نکل گئی۔ بالاج نے بہت مشکل سے اسلام کو پیچھے کیا تو وہ ساکت ہو گیا تھا۔ وہ پیچھے ہوتا گیا، پھر اس کی کمر دیوار سے جا ٹکرائی۔ اگلے لمحے اس نے بالاج کی گریبان پکڑ لیا۔ تم سب کے ہوتے ہوئے کیسے ہوا یہ سب؟ وہ بالاج کے چہرے پر دھاڑا۔ بالاج نے نظریں چرائیں۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ آہستہ آواز میں منمنایا۔ اسلام شاہ کی آنکھوں میں وحشت دگنی بڑھ گئی۔ اسے ٹھیک ہونا پڑے گا، ورنہ میں تم سب کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ بالاج کو چھوڑتا وہیں راہداری میں چکر کاٹنے لگا۔ وہ سب مسلسل تڑپتے ہوئے انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے تھے۔ زندگی کتنی غیر یقینی تھی۔ کچھ منٹ پہلے وہ بالکل ہنستی مسکراتی اس سے بات کر رہی تھی، اور کچھ ہی منٹ میں کیا سے کیا ہو گیا۔ مشل کی جان کو کس سے خطرہ تھا؟ یہ سوچ سوچ کر ہی اسلام کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، لال بتی بجھی اور ICU کے دروازے کھلے۔ عالم باہر نکلا۔ ان میں سے کوئی ایک قدم بھی آگے نہ لے پایا۔ وہ سیدھا شاویز اور اسلام کی طرف آیا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی سب کو خطرے کا الارم دے رہی تھی۔ عالم نے ماسک اتارا اور کچھ کہنے کو لب کھولے۔ گولی کندھے کے کچھ نیچے لگی ہے، بہت مشکل سے گولی نکالی گئی ہے۔ قسمت اچھی تھی کہ دل کے پاس گولی نہیں لگی۔ خون بہت تیزی سے بہہ چکا ہے، ہمیں خون کا انتظام کرنا ہوگا۔ اگلے 12 گھنٹے کریٹیکل ہیں۔ عالم کی بات پر ان سب کی سانسیں رک گئیں۔ شاویز ساکت کھڑا رہ گیا اور اسلام کا دل دھڑکنے سے انکاری ہو چکا تھا۔ ہزل کی ہچکیاں سارے کوریڈور میں گونج رہی تھیں۔ ندر حالہ نے کیسے اپنی آوازوں کا گلا گھونٹا تھا وہی جانتی تھی۔ ہزل کی آواز سے اسلام کی ساکت جسم میں حرکت ہوئی۔ ہاں، میرا خون لے لو، سارا نکالو، مگر میری سنو وائٹ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عالم کو کندھوں سے جھنجھوڑتا ہوا کوئی پاگل دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ عالم نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرے ساتھ آئیں۔ عالم کہتے اسے ساتھ لیے ICU میں چلا گیا۔ شاویز کی ہمت بس ہو گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے والا تھا جب ندر حالہ نے اسے سہارا دے کر پکڑا، پھر وہ اسے چیئر تک لائیں اور اسے بٹھایا۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ کوریڈور میں ہزل اور شاویز کے رونے کی آوازیں تھیں، جس میں حالہ اور ندا کی سسکیاں بھی شامل ہو چکی تھیں۔ بالاج نے کس طرح خود کو کھڑا کر رکھا تھا وہی جانتا تھا۔ وہ فوراً پانی لایا اور سب سے پہلے ہزل اور شاویز کو پانی پلایا، اس کے بعد ندا اور حالہ کو۔ وہ ہزل کے پاس آیا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بس کرو ہزل، رونا بند کرو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہزل اس کے سینے سے لگی تڑپ اور سسک رہی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹا۔ وہ اس وقت ICU میں مشل کے بیڈ کے برابر میں دوسرے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا اور مشل کے جسم میں جا رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر مشل کی طرف دیکھا۔ آکسیجن ماسک چہرے پر لگے بے ہوش پڑی تھی۔ اسلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے کن پٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ مشل کے خون دے چکا تھا۔ اب اس کی حالت پہلے سے کچھ بہتر تھی، مگر سب کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سب اس وقت پرائیویٹ روم میں مشل کے پاس تھے۔ ہزل اس کے بیڈ کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھی تھی، آنکھیں رو رو کر سوزش کا شکار ہو چکی تھیں۔ بالاج دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ شاویز ویران آنکھوں کے ساتھ کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا تھا۔ پاس ہی حالہ اور ندا بیٹھی تھیں۔ عالم اس کے پلس اور آکسیجن وغیرہ کا معائنہ کر رہا تھا، اور اسلام شاہ اس کے پاس دوسری جانب بیڈ پر بیٹھا اس کا ہاتھ پکڑے بس مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی وہاں سے ہلنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہاں مشل شاہ، تمہارا نصیب۔ ایک وقت تھا جب ضیاء قریشی کو خود اس کا شوہر موت کے منہ میں دھکیلا تھا، اور آج جب وہ مشل شاہ تھی تو اس کے پاس اتنے سارے بہن بھائی تھے جو اس کی تکلیف سے تڑپ رہے تھے۔ واقعی مشل شاہ خوش نصیب تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ وہ سب ویسے ہی بیٹھے تھے۔ رات کے وقت جا کر مشل کے ہوش و وجود میں حرکت ہوئی۔ اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی، پھر اس نے اپنا ہاتھ ہلایا۔ اسلام فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ مشل میری جان، آنکھیں کھولو۔ اسلام کی نرم آواز سے اس کے ساکت جسموں میں حرکت ہوئی۔ عالم فوراً اس کی طرف بڑھا۔ وہ آنکھیں کھول رہی تھی۔ اسلام شاہ کی جان میں جان آئی تھی۔ خدایا تیرا شکر ہے۔ اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ سنو میری جان۔ اسلام نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ اسلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے مشل کے چہرے پر گرے۔ وہ کچھ دیر تک اپنے حواس بحال کرتی رہی، پھر نظر سیدھا اسلام کے چہرے پر گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، پھر اپنا ہاتھ ہلایا۔ اسلام نے فوراً اس کے ہاتھ پر پکڑ ڈھیلی کی۔ وہ اپنا ہاتھ بہت مشکل سے چہرے تک لائی اور اپنا آکسیجن ماسک اتارا۔ اس کی نظر آس پاس گئی۔ اس کے منہ سے پہلا لفظ نکلا، ہیزل۔ اور یہ سننا تھا کہ ہیزل نے کہ بے جان جسم میں حرکت ہوئی، اور وہ فوراً آگے بڑھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی مشل کو سکون ملا۔ تم ٹھیک ہو نا؟
وہ بہت مشکل سے اپنی خفیف آواز میں پوچھ رہی تھی۔ ہیزل نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا۔ مشل نے سکون کی سانس لی، ایک نظر ان دونوں کو دیکھا کہ تم تینوں رو کیوں رہی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، وہ ان سب کو مصنوعی خفگی سے گھور کروا مشکل بولی۔ اس بات پر ان تینوں نے اپنے آنسو فوراً صاف کیے۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس کے بیٹوں کے سوال پر اسلام نے اسے گھورا۔ رات ہو گئی ہے، صبح سے ہماری جان آدھی کر کے اب کس طرح مسکرایا جا رہا ہے؟ اسلام کی بات پر مشل مسکرائی، سینے میں درد اٹھ رہی تھی، وہ سارا کندھا سون ہو چکا تھا، مگر وہ پھر بھی ان سب کو حوصلہ دے رہی تھی۔ تم تینوں صبح سے بھوکی پیاسی یہاں ہو، عالم بھائی نے کچھ کھلا لائیں؟ مگر ہیزل نے فوراً اپنی میں سے ہلایا۔ میں کہہ رہی ہوں جاؤ۔ مشل کے لہجے میں کچھ تھا کہ اسلام نے کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تینوں شرافت سے مشل کی بات مانتی نکل گئیں۔ بالاج اور شاویز دونوں اس کے کچھ پاس آئے۔ وہ سمجھ گئے تھے ضرور کسی وجہ سے اس نے تینوں لڑکیوں کو یہاں سے باہر بھیجا ہے۔ وہ گولی مجھے نہیں، ہیزل کو ماری گئی تھی۔ کوئی پہاڑ تھا جو ان تینوں کے سر پر گرا۔ وہ تینوں ساکت کے ساکت رہ گئے۔ مشل جی کیا کہہ رہی ہو؟ اسلام کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ مشل نے ہاں میں سر کو جنبش دی۔ میں جب آپ سے بات کر رہی تھی تو میری نظر غیر ارادی طور پر دوسرے فلور پر گئی۔ وہاں ایک آدمی چہرہ کور کیے ہیزل اور بالاج بھائی کو عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے کچھ عجیب لگا۔ میرے کچھ بھی سوچنے سے پہلے اس نے اپنا ہاتھ اوپر کیا۔ اس میں گن تھی۔ وہ سیدھا ہیزل کی طرف رخ موڑے کھڑا تھا۔ مجھے سمجھنا ہی کیا کروں۔ پھر میں بھاگی اور ہیزل کو دھکا دے کر سائڈ کر دیا، اور ان دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ بالاج تو کہیں کھویا ہوا کھڑا تھا۔ اسلام نے جھک کر دوبارہ اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ تم نے ایک بار بھی پھر ہیزل کی جان بچائی؟ اسلام کو الفاظ نہ مل سکے۔ مشل مسکرائی تھی، وہ میری بہن ہے، میرے ہوتے اس پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ میں اسے بچانے کے لیے 100 بار اپنی جان کی بازی لگا سکتی ہوں۔ بالاج کی آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھیں۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر واک آؤٹ کر گیا۔ شاویز نے جھک کر اپنی بہن کو بال سہلائے اور وہ بھی بالاج کے پیچھے باہر نکل آیا۔ اب وہ دونوں رہ گئے تھے۔ مشل مسلسل مسکرا رہی تھی۔ میری جان نکال کر آپ کیسے مسکرا رہی ہو؟ وہ اپنی بھڑاس نکالتا اس کے چہرے پر نرمی سے جھکتا چھوٹی سی جسارت کر چکا تھا۔ مشل نے اسے غصے سے گھورا، پھر اپنا ہاتھ ہونٹوں تک لائی۔ اسلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کیا۔ خبردار، میرا لمس مٹانے کی کوشش کی، کچھ سرد لہجے میں کہتا وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑ چکا تھا۔ آپ کو کیا لگا اتنی جلدی جان چھوڑ دوں گی آپ کی؟ مشل نے بظاہر مسکرا کر کہا، مگر آنکھوں میں تکلیف نمایاں تھی۔ میں تو چاہتا ہوں تم میری جان کبھی نہ چھوڑو۔ اسلام کی بات پر وہ ہنسی تھی، پھر آنکھیں بند کر گئی۔ درد کی لہریں تیز ہو رہی تھیں۔ ایک وہ وقت تھا جب ہمدان قریشی کی بیٹی نے مشل شاہ کی جان بچائی تھی اور مشل کے نام کی گولی خود پر کھا لی تھی، اور آج ایک وقت تھا کہ مشل شاہ نے ہمدان قریشی کی بیٹی پر آنے والی گولی خود پر کھا لی۔ آج شاید وہ ہمدان قریشی کو ان کی نیکی کا اجر کا بدلہ دے چکی تھی۔ اسلام نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور ایک نظر مشل کو، پھر اس کے آرام کا خیال کرتے باہر نکل گیا۔ ابھی تو اسے بالاج سے بہت سارے حساب لینے تھے۔ وہ غصے میں کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ شاویز اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں پتہ تھا نا کہ حملہ ہیزل پر ہوا تھا؟ اور بالاج نگاہیں چرا گیا۔ شاویز نے اسے گریبان سے پکڑا۔ تم جانتے تھے بالاج شاہ کہ ہیزل کی جان کو خطرہ ہے، مگر تم نے کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ بالاج نے اپنا گریبان چھڑوایا اور واپس چکر کاٹنے لگا۔ شاویز غصے سے اسے گھورتا رہا، پھر دوبارہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم اس طرح خاموش رہ کر بچ نہیں سکتے بالاج شاہ، وہ غصے سے اس کے چہرے پر دھاڑا۔ بالاج نے کچھ پل اس کے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا اور دوسری نظر اس کی شرٹ پر لگے مشل کے خون پر گئی۔ ہاں، جب ہیزل مجھ سے ٹکرائی اور ہم دونوں زمین پر گرے، اس کے فوراً بعد گولی چلی تھی، تبھی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ گولی ہیزل پر چلی تھی، اور یہ سننا تھا کہ اسلام شاہ کا ہاتھ اٹھا اور ایک مکہ بالاج کے چہرے پر دے مارا۔ شاویز نے حیرت سے پیچھے دیکھا، وہ لال بھبوکا چہرے لیا کھڑا تھا۔ میں تب سے یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ حملہ مشل پر ہوا۔ تمہیں پہلے سے پتا تھا کہ ہیزل کی جان کو خطرہ ہے تو ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اسلام کا بس نہ چلا، بالاج کی جان لے لیتا۔ وہ کچھ شرمندگی سے نظریں چرا گیا۔ ان تینوں کے اندر الگ الگ جنگ چل رہی تھی۔ بالاج شکستہ قدموں سے بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی کچھ تحمل سے اس کے دونوں اطراف میں بیٹھے۔ ساری بات بتاؤ، وہ بھی سچ، ورنہ میرے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے۔ اسلام نے اسے سرد لہجے میں دھمکی سے نوازا۔ جو بھی تھا وہ بھائی تھے، اور غصہ تو صرف اس بات کا تھا کہ وہ اپنی پریشانی ایک دوسرے سے بانٹتے نہیں تھے، اس لیے شاویز اور اسلام کو بالاج پر اتنا غصہ آ رہا تھا۔ بالاج نے گہری سانس لی اور بتانا شروع ہوا۔ میں پچھلے کچھ ہفتوں سے ایک کیس پر کام کر رہا ہوں۔ ایک 20 سالہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو 5 امیر زادوں نے مل کر کڈنیپ کیا اور پھر اپنے فارم ہاؤس پر لے گئے، اور اس کے ساتھ ان 5 نے اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلا۔ اس کا گینگ ریپ ہوا تھا اور اس کی حالت اتنی بری ہوئی کہ وہ 4 دن ICU میں رہی، پھر اپنا دم توڑ گئی۔ بالاج کچھ پل کو خاموش ہوا۔ شاویز اور اسلام کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ لڑکی غریب خاندان سے تھی، اس کے ماں باپ اپنی بیٹی کی موت پر انصاف چاہتے تھے۔ میں نے وہ کیس لیا اور انہیں یقین دلایا کہ میں ان کی بیٹی کو انصاف دلواؤں گا۔ میں نے اس کیس پر
کام کرنا شروع کیا، اور دوسرے دن میں ہیزل کو یونیورسٹی لینے گیا تو وہاں 5 لڑکے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ان 5 کو اچھا خاصا مارا اور غصے میں ساری یونیورسٹی کے سامنے یہ کہہ دیا کہ وہ میری بیوی ہے۔ ہر اتفاق سے وہ 5 لڑکے وہی تھے جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ، وہ 5 کچھ دن ہاسپٹل رہے، اور اسی دن سے مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں کہ وہ مجھے کیس چھوڑ دوں، اور نہ صرف کیس چھوڑ دوں بلکہ میڈیا کے سامنے ان 5 کی فیملی سے معافی بھی مانگوں کہ میں نے ایک وکیل ہوتے ہوئے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، اور اگر اب میں نے ایسا نہ کیا تو وہ لوگ ہیزل کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو اس لڑکی کے ساتھ کیا۔ اسلام اور شاویز کا خون کھول اٹھا۔ وہ مجھے الگ الگ نمبر سے الگ الگ جگہوں سے دھمکیاں بھیج رہے ہیں۔ میں نے ہیزل کی حفاظت کے لیے اس کے پیچھے بہت سارے گارڈز چھوڑ دیے تھے جو اسٹوڈنٹ بن کر اس کی حفاظت کریں۔ اتنا ہی نہیں، میں نے حالہ اور ندا کی بھی حفاظت کے لیے گارڈز یونیورسٹی میں پھیلا دیے ہیں۔ میں اس وجہ سے اتنے دنوں سے پریشان ہوں، مگر کافی دن گزر گئے، کچھ بھی برا نہ ہوا۔ مجھے لگا شاید وہ خالی دھمکیاں دے رہے ہوں، مجھے نہیں پتا تھا وہ شاپنگ مال میں ہیزل پر حملہ کر دیں گے۔ فراش کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ شاویز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ اسلام کا دل چاہا اس کی عقل ٹھکانے لگا دے۔ اتنے دنوں سے پریشانی میں تھے، ایک بار بھی ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اگر ہم نے پہلے بتا دیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسلام کچھ آہستہ آواز میں غصے سے گر جا۔ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ میری بیوی ہے اور میں اس کی حفاظت خود کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے کسی کو کچھ بھی نہ بتایا۔ اسلام نے بہت مشکل سے اپنے ہاتھوں کو روکا۔ یہی تو تمہارا اور اوور کانفیڈنس لے گیا ہمیں۔ ہم بھائی ہیں بالا اچھا، ایک بار بتاتے تو صحیح، میں خود اس مسئلے کو حل کرتا، مگر نہیں، تمہیں تو ہیرو بننا تھا نا۔ اسلام ایک جھٹکے سے اٹھا اور پھر کوریڈور میں چکر کاٹنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس بالاج کے پاس آیا۔ ان 5 کے نام، پتے سب مجھے سینڈ کرو، ان سب کو میں خود دیکھ لوں گا، اور تم لڑکیوں کو لے کر حویلی جاؤ، وہاں سب پریشان ہو رہیں گے۔ بالاج اپنا چہرہ صاف کرتا ہوا اٹھا۔ مگر آپ کیا کریں گے؟ ہمیں حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ اسلام کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ ہماری عورتوں تک پہنچ گئے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں کچھ نہ کروں؟ بالاج نے خود پر ضبط کیا اور خاموش ہو کر رہ گیا۔ مگر کریں گے کیا؟ شاویز نے پوچھا۔ اسلام شاہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر میجر احمد بہت کچھ کر سکتا ہے۔ وہ بہت بڑے استراحت سے مسکرایا تھا۔ بالاج اور شاویز شاہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جو سوچ ان کے دماغ میں آ رہی تھی وہ سوچنا نہیں چاہتے تھے۔ نہیں، یہ مذاق تھا نا؟ شاویز نے نفی میں سر ہلاتے تردید چاہی۔ بالکل بھی نہیں سالے، یہ حقیقت ہے، اور خبردار تم لوگوں نے یہ بات حویلی میں کسی کو بتائی۔ چلو اب تم نکلو، لڑکیوں کا ہاسپٹل رکنا مناسب نہیں، میں اور شاویز یہیں رہیں گے، مسئلے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا اور بالاج ہاسپٹل کینٹین کی جانب بڑھا۔ اسلام نے ایک نظر اس کے خون سے سنے کپڑوں کو دیکھا، پھر پاکٹ سے اپنی گاڑی کی چابی نکالی، اسے شاویز کی طرف بڑھایا۔ پھر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیگ میں ایک ڈریس پڑا ہوا ہے، جاؤ نکال لاؤ اور اپنا حلیہ ٹھیک کرو، کہیں سے بھی ایم ایس انڈسٹریز کے اوپنر نہیں لگ رہے۔ شاویز نے اسے غصے سے گھورا اور اس کے ہاتھ سے چابی جھپٹ لی۔ ایک تو یہ شخص تانے مارنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہاسپٹل کی پارکنگ کی جانب بڑھا۔ اسلام واپس روم میں گیا۔ مشعل دوائیوں کے زیر اثر دوبارہ غنودگی میں اتر گئی تھی۔ اسلام وہیں صوفے پر بیٹھا اور اگلی حکمت عملی سوچنے لگا۔ وہ چاروں اس وقت ہاسپٹل کی کینٹین میں بیٹھے تھے۔ وہ مشعل کے کہنے پر تو آ گئی تھی، مگر بے دل سے کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد عالم اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ حالہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتی سامنے سے ایک ڈاکٹر نمودار ہوئی۔ ارے ڈاکٹر عالم، آپ اس وقت ہاسپٹل میں، اور وہ بھی کینٹین میں؟ ہینڈویبل، بہت بے تکلفی سے وہ کہتے عالم کے قریب آئی۔ حالہ نے سر پیر اس کا جائزہ لیا۔ اس وقت بلیو کلر کے ڈاکٹر ڈریس میں تھی، بال جوڑے میں کور تھے، ہلکی کالی آنکھیں تھیں۔ وہ کافی خوبصورت تھی، مگر اسے اس طرح بنا کسی دوپٹے کے عالم کے سامنے کھڑے دیکھ کر حالہ کو کچھ غصہ آیا۔ ہاں، میں دراصل فیملی ایمرجنسی ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں۔ عالم نے ہر کسی مسکراہٹ کے ساتھ بات کی کہ اس لڑکی کے کچھ افسوس سے دیکھا۔ اوہ، بہت برا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ عالم نے اس بات میں سر ہلایا۔ حالہ کو اپنا آپ اچانک مسفٹ لگا، اس کے دل کا بوجھ بہت بڑھ گیا۔ وہ وہاں سے واپس پلٹنے کا سوچتی کچھ قدم پیچھے لے گئی، مگر اچانک عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا حوال ہے؟ اس نے حالہ کی طرف پلٹ کر نرم لہجے میں سوال کیا کہ حالہ کا دل بھر آیا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اس کا خود کے لیے خیر کرنا دل کو اچھا لگ رہا تھا۔ یہ کون ہے ڈاکٹر عالم؟ اس لڑکی نے کچھ تیز لہجے میں سوال کیا، اور اس کی سرد نظریں عالم اور حالہ کے ہاتھوں پر گئیں۔ غصے کی تیز لہر اس ڈاکٹر کے اندر اتری۔ یہ میری تایازاد ہے، انفیکٹ میری بیسٹ فرینڈ ہے، حالہ شاہ۔ عالم نے مسکرا کر اس کا اتنا اچھا تعارف کروایا کہ حالہ کے اندر کچھ طمانینت اتری۔ اور حالہ، یہ ڈاکٹر سمرا ہیں۔ ڈاکٹر سمرا کو حالہ کے خوبصورت چہرے سے ایک پل میں ہی نفرت ہو گئی۔ بیسٹ فرینڈ؟ مگر یہ تو آپ سے کافی چھوٹی نظر آ رہی ہیں۔ بظاہر مسکرا کر سوال کیا، مگر حالہ نے اس کی آنکھوں میں آگ کی تپش دیکھی۔
ہاں تو کس کتاب میں لکھا ہے کہ دوستی صرف ہم عمر سے ہوتی ہے اور ہماری ایج میں زیادہ ڈفرینس نہیں؟ ہر 4 سال میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ کیوں حالا؟ اور حالا اسے محبت سے دیکھتی ہاں میں سر ہلا گئی۔ ہیزل اور ندا نے ایک نظر ان تینوں کو دیکھا، پھر بے دلی سے وہیں بیٹھی رہیں۔ ہیزل کے دماغ میں کچھ الجھن چل رہی تھی، مشلکا سے دھکا دینا، پھر مشلکا گولی لگنا، پھر ہوش میں آتے ساتھ اس کا یہ سوال کرنا کہ ہیزل ٹھیک ہے یا نہیں۔ کچھ تھا جس نے ہیزل کو بے چین کر دیا تھا۔ اس ڈاکٹر کے اندر تک کرواہٹ اتر گئی۔ چلیں کافی دیر ہو گئی ہے۔ حالانکہ خوبصورت آواز سے اس ڈاکٹر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ ڈاکٹر سمرا کو اس لڑکی سے نفرت ہو چکی تھی۔ عالم نے ہاں میں سر ہلایا اور بنا سمرا کو بائے کیے وہ ہیزل اور ندا کی طرف بڑھا اور وہ ڈاکٹر کلس اٹھی۔ تو میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی عالم شاہ، مگر پہلے مجھے اپنے راستے کی اس رکاوٹ کو ہٹانا ہوگا۔ حالہ شاہ کی آنکھوں میں عالم شاہ کے لیے محبت کے دیپ جل رہے تھے۔ وہ یقیناً عالم شاہ نہیں جانتا تھا تو کیسا لگے اگر عالم کو یہ سچ بتا دیا جائے کہ اس کی بیسٹ فرینڈ اسے کچھ زیادہ ہی سمجھنے لگی ہے۔ وہ اپنی مکروہ ہنسی ہنستی ہوئی ان چاروں کو دیکھ کر دل ہی دل بڑبڑائی۔ وہ سب کینٹین سے باہر نکل گئے تھے۔ حالہ ان سب سے بے خبر آسودگی سے مسکرا رہی تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کی یہ چند پل کی ملاقات اسے کتنی بڑی سزا دینے والی ہے۔ پہلاج ان کے پاس آیا، پھر وہ تینوں پہلاج کے ساتھ حویلی کے لیے نکل گئے۔